علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے پہلے کی ویڈیوز کے مطابق مقتدی کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ وہی اسی سیریز کی یا انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، 5ویں نمبر کی ذمہ داری، فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ سری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہیے، چاہیں تو پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ قرأت کرنے سے منع فرمایا ہے، سری میں نہیں۔ سری میں چونکہ امام بھی سری قرأت کر رہا ہوتا ہے، سننے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصلاح کی روایت کے مطابق۔ جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں، یہ مقتدی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے مقتدی کی ذمہ داری، 6 نمبر کی ذمہ داری ہے امام کی اتباع، امام کی پیروی۔ امام سے آگے نہیں بڑھا جائے۔ امام پہلے اللہ اکبر کہہ لے تب اللہ اکبر کہیں، امام پہلے رکوع میں چلا جائے تب ہم رکوع میں جائیں، امام پہلے رکوع سے اٹھ جائے تب ہم رکوع سے اٹھیں، امام پہلے سجدے میں چلا جائے تو ہم سجدے میں جائیں، امام پہلے سجدے سے اٹھ جائے تو ہم سجدے سے اٹھیں۔ اسی طرح سے امام پہلے دونوں طرف سلام پھیر لے۔ ہمارے ہاں عام طور سے اس کا رواج نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ہم سلام پھیر لیتے ہیں، جبکہ امام دونوں طرف سلام پھیر کر فارغ ہو جائے تب مقتدی سلام پھیرے، یہ قاعدہ ہے۔ امام سے آگے بڑھنے سے بچنا چاہیے۔ ما یأمن الذی یرفع رأسہ فی صلاتہ قبل الامام ان یحول اللہ صورتہ فی صورت حمار، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانے والے شخص کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کی شکل کو گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے سامنے ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی کمر نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے۔ آپ کی پیشانی جب زمین پر پڑ جاتی تب صحابہ کرام سجدے کے لیے چلتے تھے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، امام صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ابھی سجدے میں پہنچے نہیں جب تک مقتدی سجدے میں گر پڑا۔ امام کی پیشانی سجدے کے لیے زمین پر پڑ جائے تب صحابہ جھکتے تھے، چلتے تھے سجدے کے لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سجدہ میں جاتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام سے پہل کرنا جائز نہیں ہے، امام کے ساتھ ساتھ چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اتباع یہ ہے کہ امام کے پیچھے چلا جائے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیثوں سے واضح ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی کچھ نماز باقی ہو، انہیں نماز مکمل کرنے کے لیے تب کھڑا ہونا چاہیے جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے۔ یہاں کیا ہے، سلام ابھی امام نے سلام شروع کیا جب تک لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی باقی نمازوں کو پوری کرنے کے لیے، نہیں، امام دونوں طرف سلام پھیر کر کے اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تب ہم پھر اٹھیں۔ جلدی کیا ہے، کس بات کی جلدی ہے، تب ہم اٹھیں اپنی نمازوں کو پوری کریں، جبکہ ہمارے ہاں اس کے ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جن چیزوں میں امام سے اختلاف جائز ہے، مندرجہ ذیل چیزوں میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ نیت میں اختلاف جائز ہے، یعنی امام فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی نفل پڑھ سکتا ہے۔ امام کی نیت نفل کی ہو، مقتدی فرض پڑھ سکتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی قوم کی جماعت کرواتے تھے جا کر، تو وہ ان کی نفل نماز ہوتی تھی اور قوم کی فرض ہوتی تھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی ظہر کی ادا کر رہا ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر امامت کر رہا ہے، مقتدی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام کھڑا ہے اور مقتدی بیٹھ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں، مرض الموت میں ایک دن بیٹھ کر جماعت کروائی اور لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام قصر پڑھے، مقتدی مکمل پڑھے، تو ان چیزوں میں امام سے اختلاف جائز ہے، ورنہ اور کسی مسئلے میں امام سے اختلاف جائز نہیں، یعنی امام کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہر چھوٹے بڑے عمل کو انجام دینے اور خصوصی طور پر اپنی نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔